یہ جو آپ کی طرف قرآن وحی کیا جاتا ہے، اسے پڑھتے رہیے، اسے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے رہیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتی ہے۔ آپ وحی کو پڑھ پڑھ کے سنائیں، آپ اللہ کا قرآن بیان کریں، یقیناً اس کے مقابلے میں مصائب آئیں گے، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، ایذا ہوں گے، مشورے ہوں گے، تدبیریں ہوں گی، وطن سے نکال دو، قتل کر دو۔ ان پریشانیوں کے ماحول میں نماز پڑھیے گا، نماز ان پریشانیوں کو کم کر دیتی۔ اللہ کی طرف توجہ ہوگی تو پریشانیاں کیا ہوں گی؟ کم ہوں۔ کچھ لوگوں نے تو یہ مفہوم بیان کیا کہ مشرکین کی ایذا، مشرکین کی تکلیفیں، ان کی طرف سے آنے والے مصائب وہ کم ہو جائیں گے، اللہ کی طرف آپ کا رخ ہو جائے گا، تو نماز پڑھیے گا۔ اور اکثر مفسرین نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور پڑھے بھی اس طرح جس طرح شریعت چاہتی ہے، جو اس کے لوازمات ہیں، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، نیت ہے، پھر اس میں خشوع ہے، خضوع ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے، حضوری قلب ہے، صرف بندے کا وجود حاضر نہ ہو بلکہ دل بھی حاضر ہو اور متوجہ ہو اللہ کی طرف، ایسی نماز بندے کو بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں سے کیا کر دیتی ہے؟ روک دیتی ہے۔ تجربہ ہمارا یہ ہے، مشاہدہ ہمارا یہ ہے کہ آج جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں یہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روک نہیں رہی، اور قرآن یہاں کہتا ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی، منع کرتی۔ تو یہاں روکنا منع کرنے کے معنی میں منع کرتی ہے نماز۔ نماز میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں تیری پیروی کروں گا، تیری اطاعت کروں گا، تو نماز منع کرتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جو منع کرے تو اگلا بندہ رک جائے۔ قرآن نے ہمیں کتنی چیزوں سے منع کیا، لیکن لوگ پڑھنے کے باوجود ان چیزوں سے رکتے نہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ نماز ہونی چاہیے۔ یہ جو ہماری نماز ہے یہ نماز نہیں ہے، اس کا ایک بدن ہے، ڈھانچہ ہے، اٹھک بیٹھک ہے، رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، تحیات میں بیٹھ گئے، اور وہ جو نماز کی روح ہے، حضوری قلب، جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے سامنے، اور اگر یہ مرتبہ تجھے حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم یہ مرتبہ تو حاصل ہونا چاہیے کہ رب مجھے، آج یہ دونوں مرتبے ہمیں حاصل نہیں۔ اگر ہمارا یہ نظریہ ہوتا، ہمارا یہ ذہن ہوتا، ہماری یہ نیت ہوتی کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہماری نماز میں خشوع بھی ہوتا، خضوع بھی ہوتا، عاجزی بھی ہوتی، حضوری قلب بھی ہماری نماز میں ہو۔ تو جو نماز لوگوں کو برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے روک رہی ہے، وہ وہی نماز ہے جس طرح نماز صحابہ پڑھا کرتے یا صالحین جو نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز لوگوں کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے کیا کرتی ہے؟ روک دیتی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ،
اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔